کیا تمام انبیاء علیہم السلام کو حاضر و ناظر ماننا چاہیے؟ دیکھیں تمام کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے جو ہم نے الفرقان پروگرام میں تقریباً میرے خیال میں 10-12 پروگرام میں اس پوری تفصیل کو ذکر کیا تھا کہ حاضر و ناظر کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ جس کا یہ تصور ہے اس نے غلط تصور قائم کیا ہے، جس کو اوپر نہ قرآن ڈال ہے، نہ حدیث ہے، نہ کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہوتے ہیں کہ عظیم الشان قوت و قدرت رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھے جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سننے پہ قدرت رکھتا ہو، پوری کائنات کو جیسے ہتھیلی اس طرح دیکھ رہا ہو، جہاں جانا چاہے پل بھر میں بعطائے الہی تصرف کر سکتا ہو، چاہے بیٹھے بیٹھے کرے چاہے جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جائے، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس کو دینا چاہے وہ اس مقام سے دے سکے۔ یہ حاضر و ناظر کے شرعی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو مثل کف دست کے دیکھنا، دور و نزدیک کی آواز سننا، اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے جہاں چاہے وہ تصرف کر سکے، چاہے جسم کے ساتھ جا کر چاہے ہاتھ بڑھا کر۔ یہ مفہوم حاضر و ناظر کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص مقام یا جگہ میں نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تصور رکھا جاتا ہے کہ حاضر ناظر کا مفہوم آپ کے لیے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے۔ اور ابن ماجہ کی بے شمار روایات اس پر، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کی روایات اس پر دال ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رسائل لکھے ہیں باقاعدہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں، پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما سکتے ہیں جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سننے پر اللہ کی عطا سے قدرت رکھتے ہیں، اور آپ کائنات میں تصرف فرمانے پر قدرت آپ کو حاصل ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی ذاتی نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ ہمارا نبی حاضر ناظر ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں اگر نبی حاضر ناظر ہے تو تم منبر پہ کیوں بیٹھے ہو، تم زور زور سے کیوں بول رہے ہو، تم یہاں پر اس طرح چیخ چیخ کے کیوں بول رہے ہو؟ نبی کے سامنے تو آواز کو اونچا کرنا یہ بندے کے اعمال کو کارک کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ دیکھو صدیق نبی کے سامنے خاموش، عمر نبی کے سامنے خاموش، علی عمر نبی کے سامنے خاموش، ارے صحابہ نبی کے سامنے خاموش، تم کیوں بولتے ہو؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ارے وہ جو خاموش تھے تو وہ ظاہری حکم تھا، ہم جو بول رہے ہیں یہ باطنی معاملہ ہے۔ تو چونکہ ہم نبی کو ظاہری جسمانی طور پر حاضر ناظر نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں مدینے والا گنبد خضرا کے اندر ہے، ان کا جسد زندگی کے ساتھ، کامل زندگی کے ساتھ میرے آقا مدینے میں موجود ہیں، پر رب نے یہ طاقت دی ہے جدھر نظر دوڑائیں ساری کائنات ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ معنی ہے ان کے ناظر ہونے کا، اور حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں رچی بسی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہمارا نبی حاضر ہے۔ پتا چلا ظاہر کا حکم اور ہوتا ہے، باطن کا حکم اور۔ معمولی باتیں نہیں ہوتی، دین کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں اگر ایک تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے نا بندے کا ایمان گیا۔ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں پھر معراج کا کیا مطلب ہے؟ حضور تو پھر ہر جگہ ہیں، ان کو معراج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو ہجرت کا کیا معنی ہے کہ مکے سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ؟ اگر حضور ہر جگہ ناظر ہیں، حاضر ناظر ہیں تو حج بھی آنے کا کیا مطلب کہ آپ مکے سے احرام باندھ کے حج کے لیے آئے؟ خدا کے بندے ایسے مسئلے نہ گھڑے کرو کہ یہ محبت ہے، محبت نہیں، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہو، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہو؟
اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو مسئلہ قرآن میں آ جائے یا فرمان محمد مصطفیٰ میں آ جائے پھر میں اگر مگر چگر نہ کیا کرو. آپ کا عقیدہ ہے کوئی حرج نہیں، آپ کا عقیدہ ہے رکھیے، لیکن غور تو کیجئے یہ غزوہ بدر، یہ سفر ہجرت ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ اگر یہ بات سچی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے تو دو آدمیوں کو مصطفیٰ نے شام کیوں بھیجا؟ دوسرا عقیدہ، جی آپ کہاں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے، جو ہو گیا اور جو ہونا ہے سب کی خبر تھی، عالم الغیب تھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جانتے تھے جو اللہ بتا دیا کرتا تھا، اور جو اللہ بتا دے وہ غیب تو رہتا ہی نہیں، وہ تو علم بن جاتا ہے. جو اللہ وحی کرتا تھا وہ مصطفیٰ اپنے صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے. قرآن کی آیات کی صورت میں لکھا جاتا یا حدیث رسول کی صورت میں لکھا جاتا، وہ غیب کے پردوں میں نہ رہا، وہ تو علم ہے، وہ تو شریعت ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد کریم کو ہر چیز کا علم تھا، ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کا علم تھا. ہم کہتے ہیں ما کان وما یکون کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ چاہے اپنے نبی کو جتنا چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے عطا فرما دے، اور اللہ عطا نہ فرمائے تو مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی خبر نہیں ہوتی. اور آپ نے بھی سنا اللہ کے نبی قافلہ روکنے کے لیے نکلے لیکن قافلہ بچ نکلا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو آپ مخبری کرنے کے لیے دو آدمیوں کو شام کیوں بھیج رہے تھے؟ اگر آپ حاضر ناظر تھے دو آدمیوں کو شام کیوں بھیجا تھا کہ جب قافلہ چلے تو ہمیں خبر کر دینا؟ یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام حاضر ناظر، یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کی خبر نہیں تھی. وہ محتاج تھے اللہ کی وحی کے، وحی آ جاتی تھی مصطفیٰ بتا دیا کرتے تھے، وحی نہیں آتی تھی تو سامنے رکھا ہوا کھانا جس میں زہر ملا ہوا ہوتا، مصطفیٰ علیہ السلام کو اس کے زہر کی بھی خبر نہیں ہوا کرتی تھی. حاضر و ناظر کا عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس نام سے موجود نہیں ہے. یہ خالصتاً صوفیاء کی اصطلاح ہے، اور صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے پوری امت کے حالات سے واقف ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اگرچہ مدینہ شریف کی قبر میں ہے لیکن روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر موجود ہے. اور اس میں یہاں تک ان کا عقیدہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام امتوں پر بھی حاضر و ناظر ہیں، تمام حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں اپنی پیدائش سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات کے بعد. اور یہ عقیدہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے نہیں رکھا بلکہ اپنے بزرگان دین اور پیروں اور مشائخ کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا، وہ میں آگے بتا دوں گا. اور یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے بھی امتوں پر حاضر و ناظر تھے، یہ موریتانیہ کے اندر ایک صوفی گزرے ہیں آج سے 200 سال پہلے، احمد بن محمد ساوی مالکی، ان کی تفسیر ہے ساوی. یہ فوت ہوئے 1223 ہجری میں، آج سے تقریباً 200 سال پہلے. سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 تا 46 کی تفسیر کے دوران انہوں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں پر بھی حاضر و ناظر تھے اور قیامت تک حاضر و ناظر ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے؟ تو بھائیو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ انڈیا پاکستان کے اندر یعنی بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی چند بڑے علماء، سب اہل حدیث نہیں، چند بڑے علماء
اس شخصیت کو بہت عزت اور احترام کہتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی احادیث کے لیے بڑی خدمات ہے، اور وہ پرسنالٹی ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری، آج سے تقریباً 400 سال پہلے یہ گزرے ہیں، جن کو خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء، خواہ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا رشید احمد گنگوئی صاحب ہوں یا قاسم نانوتوی صاحب ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ہوں، محقق علی الاطلاق ان کو کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر میں سے ایک بڑے عالم کہ جو چند بڑے علماء کے استاد ہیں، ان میں سے ایک وہ شخصیت جو سعودی عرب میں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، اور ان کے بھائی یہاں پر مناظرے کرتے ہیں، ان کے مشترکہ استاد عبداللہ بھاولپوری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اور خطبات میں عبد الحق محدث دہلوی کو بڑے تعریفی کلمات کے ساتھ اور رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ لیکن یہ انصاف کی بات ہے کہ یہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ذاتی ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ جو لوگ احمد رضا بریلوی صاحب کو یا رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے لیکچرز کے اندر غلط ثابت کرتے ہیں، وہاں ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عبداللہ بھاولپوری صاحب بھی عبداللہ محدث دہلوی کو رحمت اللہ علیہ کہتے رہے ہیں، ان کا رد بھی کرنا چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ یہ دوغلی پالیسی ہے۔ حاضر و ناظر علم و غیب، شاہ جی یہ جو تینوں عقیدے ہیں نا، میں نے ایک حدیث کے اندر ان تینوں عقیدوں کو کلیئر کر دیا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ یہاں پہ میں نے یہ پمفلٹ ایک لکھا ہے، یہ دکھائیں جی۔ مسئلہ استانت بھی کور ہے، غیر اللہ سے مدد، یہ دکھائیں جی۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے اور میرا لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے۔ الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے۔ اس میں نے سارے اشکالات کے جواب دیے ہیں۔ اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے، اہل سنت پاک.com پہ آپ PDF اس کا ڈاؤن لوڈ فری کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4086 نمبر، اور صحیح مسلم میں 4917، بخاری میں 4086۔ کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کیا گیا، یہ بڑا لمبی حدیث ہے، یعنی یہاں سے وہ مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کے لیے آپ کے اصحاب کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ تو بخاری میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے دعا کی مرتے ہوئے، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، حالانکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے۔ آج تو ہمارے ساتھ کمیونیکیشن بھی ڈائریکٹ نہیں ہے درود شریف کے بغیر، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا خود پہنچاتا ہے، جس طرح بھی پہنچاتا ہے۔ اور مسلم کے الفاظ بہت زبردست ہیں، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا، یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری حال کی خبر کر دینا کہ بے شک ہم تجھے مل چکے اور ہم اس حال میں تجھ سے ملے کہ ہم تیری ملاقات کے اوپر راضی ہیں اور اس دین کے اوپر راضی ہیں۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کو بتائی کہ تمہارے اصحاب اس طرح جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب غزوہ موتا کے موقع پہ اصحاب شہید کیے گئے، اس وقت بھی آپ سب نے خبر دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ خاص خاص مواقع ہے، بعض کا اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا تھا، بعض کا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی آ جاتی تھی، لیکن اس میں پوائنٹ نوٹڈ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ڈائریکٹ یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا، اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں جو کہ باقی حدیث سے یعنی کہ ثابت ہوتا ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوگی جو صحابہ شہید ہوئے نا، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام خود ان کو آپ نے نہیں پکارنا۔ تو میں کہتا ہوں ایک حدیث میں 3 عقیدے کلیئر ہیں، علم الغیب، حاضر و ناظر اور استانت۔ اس حدیث کا جواب دیں یا کہ یہ بد عقیدہ تھے یا یہ وابی تھے، یہ صحابی وابی تھے کہ جنہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا کہا جبکہ نبی علیہ السلام موجود تھے، اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ وہ کیوں کیا؟ کنز الایمان شریف انہوں نے پڑھا ہوا تھا، ان کو پتا تھا کہ سورہ تحریم کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کی بیوی نے کہا کہ تجھے اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتا دیا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بتایا۔ ان کو یہ